إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعرہ صلوات. مولا کائنات کی آمد کے مہینے کی مبارکباد تمام دوستوں کو مبارک ہو۔ باقر العلوم امام محمد ابو جعفر علی محمد ابن علی الباقر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ حدیث میں یوں بھی ہے کہ فضل شہر الرجب علی سائر الشہور کفضل القرآن علی سائر الکتب۔ ماہ رجب مرجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ویسی ہے کہ جیسے قرآن کی فضیلت باقی کتابوں پر ہے۔ شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ اس ماہ میں وہ قرآن ناطق آنے والا ہے کہ جو نہ کبھی قرآن سے جدا ہوا نہ کبھی قرآن اس سے جدا ہوا۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں علی و عظمت امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ امام باقر علیہ السلام کا جشن ہے اور 5ویں امام ہے، 7ویں معصوم ہے، اور 57 کا جو عدد ہے وہ امام علیہ السلام کی زندگی کا ایک محور ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا 5ویں امام 7ویں معصوم، اور ساتھ ہی 57 ہجری ہی میں امام کی ولادت ہے، اور 57 میں مزید 57 اضافہ کر دیجئے تو 114 ہجری میں امام علیہ السلام کی شہادت ہے۔ فقط یہ امام ہے اور حضرت حجت بقیت اللہ العظم، ان دو ائمہ کے لیے حضور مکرم کی زبان مطہر سے یہ تعبیر ملتی ہے کہ اسمہ اسمی و شمائلہ شمائل ہے، ان کا نام میرے نام پر ہے، اور ان کا حلیہ ظاہر باطن چہرہ وجود وہ سب کا سب باقر العلوم کا بھی ویسا ہے جیسے میرا ہے، اور بقیت اللہ العظم امام زمانہ علیہ السلام ان کا بھی ویسا ہے جیسے رسول اللہ کا ہے۔ یہ دو ائمہ کے لیے یہ حدیث حضور مکرم کی زبان مطہر سے، اس لیے اگر ائمہ علیہ السلام میں جو سب سے زیادہ شبیہ ہیں حضور مکرم کے، یا امام باقر علیہ السلام ہے یا امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ ہاں ایک اور ہے کہ جو ایسا شبیہ رسول ہے کہ 12 ائمہ میں نہیں ہے، لیکن امام معصوم کی سند ہے کہ اس سے زیادہ کوئی شبیہ رسول تھا ہی نہیں، جس کا سن فقط 18 برس تھا، اور کربلا میں حسین ابن علی نے جن کے لیے گواہی دی ہے۔ اللہ یا علی سبحان اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ تو دیکھیے آپ اس جشن میں تشریف فرمائے، بہرحال مودت اہل بیت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے،
یہ جشن اور اس واجب کو ادا کرنا ہے. ایک مقام پر میں نے اس بات کو عرض کیا تھا کہ جشن بذات خود واجب نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی جشن میں نہیں آیا تو اس نے کوئی نعوذ باللہ فعل حرام تو نہیں کیا. جشن میں آنا بذات خود واجب نہیں ہے، لیکن جشن سانچا ہے ایک ایسے واجب کا، بلکہ اوجب کا، کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ واجب نہیں، اوجب ہے. یہ مودت اہل بیت علیہ السلام، اجر رسالت کی ادائیگی، وہ واجب نہیں ہے بلکہ تمام واجبات کی شرط ہے. جیسے کہ نماز اول وقت، مغرب کی نماز ہوگی تو مغرب کی نماز میں اول وقت میں نماز پڑھنا واجب نہیں ہے. نماز مغرب کا وقت وسیع ہے، اب بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اول وقت نماز پڑھنا مستحب ہے، مستحب تاکیدی ہے. تو اول وقت نماز ایک ایسا مستحب ہے کہ جس کے اندر ایک واجب چھپا ہوا ہے، نماز مغرب کی ادائیگی. بات واضح؟ یہ ایک ایسا سانچہ ہے کہ جس میں آپ ایک واجب کو ادا کر رہے ہیں. اس طریقے سے جشن اہل بیت اطہار علیہ السلام یہ ایک ایسا سانچہ ہے کہ جس میں آپ ایک واجب کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس خاطر اس جشن میں آنا یا مجالس اہل بیت اطہار علیہ السلام میں آنا ان کی خوشی میں خوشی کا اظہار ہے، ان کے غم میں غم کا اظہار ہے. اور آپ جانتے ہیں مدینۃ العلم رسول اللہ ہے، باب العلم مولا علی ہیں، باقر العلوم امام باقر ہے. علوم کو کھول دینے والے، شگافتہ کرنے والے ہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو سالہ گزشتہ محافل میں و مجالس میں بیان ہو چکی ہیں. چاہتا ہوں کہ کچھ اور باتیں آ جائیں امام علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے، ہم ایک زینہ ایک قدم تھوڑا سا اور آگے بڑھ سکیں، انشاءاللہ مل کے سفر کر سکیں. اور کون سے علوم کو شگافتہ کرنے والے ہیں؟ فلسفیوں کا علم، فقہا کا علم، عرفاء کا علم. السلام علیکم یا باقر علوم النبیین، اے انبیاء کے علوم کو کھول دینے والے، آپ پر سلام ہو. یہ امام کی زیارت میں. بلکہ ایک اور عجیب زیارت کا فقرہ ہے، السلام علیک ایھا الباقر بعلم اللہ، اے اللہ کے علم کو کھول کر بیان کرنے والے. اب اس کی کیا تعبیر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. باقر بعلم اللہ، کیونکہ نبیوں کے پاس جو علم ہے وہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا عطا کردہ علم ہے. تو باقر علوم ہے امام محمد باقر علیہ السلام. باقر علوم کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں مثلا آپ کو ایک چھوٹی سی سادہ سی مثال دوں تاکہ ذہن متوجہ ہو جائے. مثلا سورۃ الکوثر ایک سطر کا سورہ ہے. اب اس کے اندر کتنے مطالب ہیں؟ ایک مفسر نے 100 نقطے لکھے ہیں ایک سطر پر. کیوں انا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انی کیوں نہیں کہا؟ آتینا کا کہا، آتینا کا نہیں کہا. ایک ہے آتینا کا، الف پر مد ہے، پھر تے یہ نون الف کاف، یہ آتینا کا. اور ایک ہے اعطینا کا. دونوں کا مطلب بظاہر ایک ہے. اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آتینا کا لفظ استعمال کیا ہے. پتہ کب استعمال کیا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے رسول ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا ہے. اس کے لیے اعطیناک نہیں ہے، آتیناک. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ کو قرآن بھی عطا کیا، سورہ الحمد بھی عطا کیا. تو آتیناک اور اعطیناک کیا فرق کیا دونوں؟ مثلا فرق یہ ہے کہ آتیناک وہاں کہتے ہیں، اب دیکھیں لغت کا معاملہ ہی ہے. لغت شیعہ سنی نہیں ہوتی، مسلم کافر نہیں ہوتی، لغت ہوتی. آتینا کا وہاں کہا جاتا ہے جہاں اتنا دیا جائے جتنا حق ہے. اعطینا کا حق سے بڑھ کر عطا کر دیا جائے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو قرآن عطا کیا کہ آپ کو حق کے برابر دے رہے ہیں قرآن. لیکن جب فاطمہ عطا کی انا اعطیناک الکوثر، حق سے بڑھ کر ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں، یعنی سیدہ سلام اللہ کی نعمت ہوئی. اب آپ غور کر رہے ہیں اس ایک لفظ میں، یہ تو ظاہر ہے، اب اس کا باطن کیا کچھ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے. تو اس میں علماء کرام نے اس کی تفصیل کو لکھا، ان معاملات کو کھولا. الکوثر کیوں یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الکوثر، پورے قرآن میں کوثر کا لفظ فقط یہیں استعمال ہوا، کہیں استعمال نہیں ہوا. فصلی لربک وانحر کیوں کہا؟ فصلی وانحر لربک کیوں نہیں کہا؟ انا شانئک هو الابتر، شانئک کا لفظ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں، فقط یہاں کیوں استعمال ہوا؟ انا شانئک هو الابتر، ابتر کا لفظ اور پورے قرآن میں کہیں نہیں، یہیں استعمال ہوا. اب ایک سطر کا سورہ ہے جس میں ہزاروں نکات ہیں، وہ نکات کے جو ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں. یہ ہے علوم کو کھول دینا، شگافتہ کر لینا. میں آپ کو عام انسانی سطح میں مثال دے رہا تھا باقر العلوم کا مطلب کیا ہے، لیکن جو انبیاء کے علوم کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے، وہ امام پنجم ہیں، جن کے جشن میں آپ تشریف فرمائے یہاں پر. اور سبحان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں مودت کا اثر وہی ہوتا ہے کہ جو باقی رہ جائے.
جب آپ اس جشن میں آئے ہیں، کسی بھی مجلس میں جائیں تو بہرحال اس مودت سے جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے وہ ہمارے وجود میں باقی رہ جائے. یہی مودت کی اصل پہچان ہے کہ کبھی بھی آپ سے یہ ذکر، یہ کیفیت جدا نہ ہو سکے. اہل بیت علیہ السلام پر ایمان اور مودت کے لفظ میں یہ بات شامل ہے. یہ بھی ذرا سن لیجئے گا. مودت کا لفظ، اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں؟ اس کے روٹ ورڈز ہیں وددا، اور وددا نکلا ہے وتدا سے عربی زبان میں. اچھا، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا قرآن میں، اوتاد. عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. اوتاد کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ اوتاد کہتے ہیں میخوں کو، پیکس. کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین کو گہوارہ بنایا ہے اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑا ہے تاکہ بیلنس رہے زمین کا. یہ اوتاد. اسی سے ہے وتد. چونکہ تا اور دال قریب المخرج ہے، وتد آپ کہیں تو تا اور دال دونوں کی جو وائس ہے وہ تقریباً سیم جیسی، اس لیے عربی زبان میں بڑا کامن ہے کہ جو قریب المخرج ہے اس میں اس لفظ کو تبدیل کر کر دونوں کو ادغام کر دیا جائے. تو وتدا سے ہو گیا وددا، اور وددا سے ہوا ودا، ودا سے ہوا مودت. یہ اس کی روٹس ہیں. تو مودت کی روٹس میں کیا ہے؟ وہ میخوں والا معنی ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آپ میخ کو ایک دفعہ دیوار پہ گاڑ دیجئے، پھر نکلتی نہیں، بہت مشکل ہوتا ہے اسے نکالنا، وہ محکم ہوتی. اللہم صلی علی محمد و علی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہاڑ کی مثال دی ہے نا، والجبال اوتادا، کہ پہاڑ کتنا محکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. اسی خاطر حضور مکرم نے مومن کے ایمان کی مثال پہاڑی کی صورت میں دی ہے. فرمایا کہ اگر کوئی لوگوں کی افواہوں سے دین میں داخل ہوگا، یہ افواہ کا لفظ حدیث میں. افواہ کا لفظ ہم کیوں کہتے ہیں افواہ؟ افواہ بھی، اب میں عربی کا تو یہ درس نہیں ہو رہا لیکن اچھا لگتا ہے مجھے کچھ عربی کے معاملہ. افواہ کا لفظ ہے فا، فے الف ہا چھٹیا. فاہ کہتے ہیں منہ کو. افواہ یعنی ایک منہ سے دوسرے منہ، تیسرے منہ، چوتھے منہ بات نکل جائے. جو لوگوں کی افواہوں سے دین میں داخل ہوگا، خالی باتیں سن سن کے، واٹس ایپ پڑھ پڑھ کے، خالی اس کا دین وہی ہے. حضور نے فرمایا اس کو لوگ اپنی باتوں ہی سے دین سے نکال بھی دیں گے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. دین سے بھی نکل گیا، پتہ ہی نہیں چلے. پھر فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب اور میری سنت و اہل بیت ان کے کلام سے دین میں داخل ہوگا تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا. یہ نہیں چھوڑے گا. اب مودت کی گہرائی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جس کے دل میں واقعی مودت اہل بیت ہے نا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ پہاڑ کی طرح استوار رہے گا، محکم رہے گا اپنے دین پر. ایک مل کے اور صلوات بھیجیں باقر علوم امام پنجم علیہ الصلوۃ والسلام پر. اب یہ مودت کا مطلب ذہن میں رہے گا آپ کے؟ یعنی جو ایسے محکم داخل ہو چکی کہ جس کو نکالنا ناممکن ہو، مثلا بہت مشکل ہو، اور اگر کسی طریقے سے اس کو کوئی زبردستی ہٹا بھی دے تو اس کا نشان باقی رہ جائے. یہ ہے مودت. اگر کہیں کسی ایسے معاملے میں فرض کیجئے کہ اگر زبردستی کوئی کسی کو ہٹانے کی کوشش کرے، نشان پھر بھی باقی رہے، یہ ہے مودت. تو عزیزوں، باقر علوم علیہ السلام کے جشن میں جب آپ شریک ہیں تو ایک مودت اہل بیت کا اظہار ہو رہا ہے. یہ ایک واجب پر عمل ہو رہا ہے. ایک ایسا سانچہ ہے جو خود مستحب ہے لیکن اس میں ایک واجب چھپا ہوا ہے. بات ذہن میں رہ گئی آپ کے؟ اب یہ جتنے جشن رجب میں آنے والے اور شعبان المعظم میں آنے والے اور جتنی مجلس سے آنے والے، ان سب میں آپ ایک تصور کے ساتھ آئیں کہ میں ایک فی نفس ہی مستحب کام میں جا رہا ہوں کہ جس کے اندر ایک واجب پوشیدہ ہے. بات واضح ہے؟ اور اپنے بچوں کو بھی اسی خاطر لے کر آئیے. تو عرض کیا میں نے باقر علوم کا مطلب کیا ہوا؟ مثلا ایک سطر بظاہر اس کے اندر سینکڑوں نکات. میں آپ کی خدمت میں ہاروت و ماروت والی آیت سورہ بقرہ کی پیش کر چکا ہوں. مجھے یاد ہے گزشتہ جشن میں کہ جس میں نے آپ سے ایک ویسے سوال پوچھا تھا
کہ ایک آیت ہے ہاروت و ماروت کے بارے میں کہ جو جادو سے متعلق آیت ہے کہ اس میں کتنے نکات ہیں. مثلا آپ کہیں گے 15 20 50 100 200 250 1000 2000 چند سطروں کی آیت ہے. اور علامہ مجلسی نے لکھا ہے 1.26 ملین. یہ تو ایک عام بندہ نکال رہا ہے جو باقر علوم کے در کا ایک چھوٹا سا شاگرد ہے. ایک آیت جو سب کو یاد ہے، آدھی میں پڑھوں گا آدھی آپ پڑھیں گے. 4 لفظوں کی آیت ہے. آیت کا ایک حصہ ہے قل رب، کیا بات ہے، کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. رب زدنی علما، قل کے ساتھ 4 لفظ ہوتے ہیں. اچھا، اگر اللہ جانتا ہے کہ میں اپنے علم میں اضافہ چاہتا ہوں، میری تمنا ہے، تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے قل، مجھ سے کہو؟ وہ خود کیوں نہیں بڑھاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ کو محبوب ہے کہ اس حاجت کو کہو وہاں پر. کہو. خود قل کے لفظ میں بات پوشیدہ ہے کہ آپ کہیے. اللہ کو یہ جو انکساری پسند ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا کی آیت کے بعد یہ کہا ہے کہ وہ کہ جن کے دلوں میں اتنا تکبر ہے کہ وہ اللہ کے سامنے دعا کرنے کو بھی تیار نہیں، تو ہم عنقریب انہیں منہ کے بل جہنم میں داخل کریں گے. جو دعا نہیں کرتا نا، تکبر کا اظہار کرتا ہے، وہ جھکنا نہیں چاہتا کسی کے سامنے. اس لیے آپ کو معمولاً ملے گا کہ جتنے سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ اپنے دین کا اظہار کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں. اس لیے کہ تکبر ہے. ہم کیوں جھکیں؟ ہم خود اتنے بڑے کہ ہم کیوں جھکیں؟ چاہے اللہ ہی کے سامنے جھکنا، ہم نہیں جھکیں گے. تو ایک ایروگنس ہے یہاں پر. تو اللہ کہتا ہے کل، سب سے پہلے تو کہو، اپنی عاجزی کا اظہار کرو. رب زدنی علما، رب، خود یہ رب کا اظہار جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نا، رب کے ذریعے سے دعا مانگو. حدیث میں آیا کہ جو 10 مرتبہ یا رب کہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے لبیک یا عبدی. یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، آپ 10 مرتبہ کہیں، اللہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا کیا چاہتا ہے. ایک سادہ سی آیت جو بظاہر ہمیں سادہ لگ رہی، کتنے علوم اس میں سے نکل رہے ہیں. زدنی علما. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قل رب زد علما، اے پروردگار میرا علم بڑھا دے. زدنی علما، یہ نہیں کہا علم بڑھا دے، زدنی علما، پروردگار تو مجھے بڑھا دے علم کے ذریعے سے. ترجمہ یہ ہے اصل میں اس کا. ہمارا معمولاً غلط ترجمہ ہوتا ہے، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. نہ، میرے علم میں اضافہ فرما یہ سادہ ترجمہ ہے، جو کہ محاورتاً ہے، مفہوماً ہے، حقیقت میں نہیں ہے. لفظی ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ قل رب زدنی علما، اے رسول آپ کہیے کہ اے میرے رب مجھے بڑھا دے علم کے ذریعے سے. یعنی اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اس بات کا کوئی فائدہ نہیں کہ علم بڑھ جائے تمہاری روح نہ بڑھے. کچھ لوگوں کا علم زیادہ ہوتا ہے، انسان چھوٹے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، دل چھوٹا ہے. کچھ لوگوں کے پاس فقط ایک شخص کے پاس دال روٹی ہے، لیکن کوئی مہمان آئے گا تو چاہے گا کہ اس میں شریک ہو جائے. کسی کے پاس دیا ہوا بہت کچھ ہے اللہ کا، لیکن وہ ویٹ کرے گا کہ مہمان چلا جائے تو میں کوئی. کسی کے پاس ظاہر میں زیادہ ہے، ہو سکتا ہے علم زیادہ، ہو سکتا ہے دولت زیادہ ہو، روح چھوٹی ہو. کسی کے پاس ظاہر میں کم ہے، روح بڑی ہے. اللہ تعالیٰ خالی یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ تم یہ دعا مانگو کہ میرا علم بڑھ جائے، تمہاری روح بڑھے، تمہارا درجہ بڑھے، تمہارا مقام بڑھے. کس کے ذریعے؟ علم کے ذریعے سے بڑھے، معرفت کے ذریعے سے بڑھے، دولت کے ذریعے سے نہیں، شہرت کے ذریعے سے نہیں. بات واضح؟ آپ دیکھیں تو قل رب زدنی، میں خالی مثال دے رہا تھا. یہ تو وہ علوم کے تھوڑے تھوڑے سے پہلو ہیں کہ جو انسانوں کو سمجھ میں آ رہے ہیں. اب باقی علوم کیا کھولے ان کو. تو اب روایت تو مجھے پیش کرنی نہیں ہے، لیکن اتنا تو میں آپ کو خالی یاد دلا دوں کہ جو فلسطین سے گروہ آیا تو امام باقر علیہ السلام نے الصمد کے معنی بیان کرنا شروع کیے، جو سنا چکا ہوں میں آپ کو. تو امام نے الصمد کے معنی فقط یہ نہیں بیان کیے کہ اللہ بے نیاز ہے، یہ تو ہم بھی کر سکتے تھے. امام علیہ السلام وہ بھی جو کرتے ہیں، علیہ السلام کا صدقہ ہے. بہرحال یہاں کہیں غرور تکبر نہ ہو جائے اس لفظ میں بھی. لیکن یہ کہ امام نے کہا الصمد میں الف سے مراد یہ ہے، لام سے مراد یہ ہے، صاد سے مراد یہ ہے، میم سے مراد یہ ہے، دال سے مراد یہ ہے. اور اس کے بعد امام نے کہا کہ اگر مجھے اہل ملتے تو میں پورا دین اور پوری شریعت الصمد سے نکال کے بتاتا ہوں. یہ ہے الصمد، یہ ہے باقر علوم. یا علی سبحان اللہ.
اللہم صل علی محمد و علی محمد. اب کبھی دل چاہتا ہے کہ کسی امام کے جشن پر یا ان کی شہادت کی مجلس میں فقط جو انہوں نے قرآن کی آیات کی تفصیل و تعویل کی ہے نا وہ پیش کی جائے. ایک بڑا لطیف و بڑا اچھا موضوع ہے. خود چونکہ باقر علوم امام ہی کا لقب ہے کہ علوم کو کھولنے والے. تو میں 2-4 حدیثیں بھی پیش کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں, خاص طور پر تربیت اولاد کے بارے میں, کچھ اپنے نفس کی اصلاح کے بارے میں, اور 1-2 احادیث بڑی اہم امامت کے عقیدے کے بارے میں. ایک آیت ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ, انسانوں میں سے کچھ ایسے کہ مَن يَتَّخِذْ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا, وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں اللہ کے. يُحِبُّونَهُ ہم كَحُبِّ اللَّهِ, وہ اللہ کی طرح ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. اب یہ لات کے بارے میں, منات کے بارے میں, عزا کے بارے میں, بتوں کے بارے میں, کس کے بارے میں؟ کتاب الکافی کی حدیث ہے. امام نے کہا کہ واللہ, خدا کی قسم, یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے انہیں امام بنا لیا جنہیں اللہ نے امام نہیں بنایا. وہ ان سے ویسی محبت کرتے ہیں کہ جیسی اللہ کی جانب سے بنائے ہوئے امام سے کرنی چاہیے. یہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بلکہ ایک اور لطیف حدیث ہے, آپ اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا, اور میں کہتا ہوں یہ بات تو اپنے بچوں تک ضرور پہنچائیے گا. وہ یہ کہ امام نے فرمایا اللہ قیامت میں 3 لوگوں سے نہ کلام کرے گا, نہ ان کی طرف دیکھے گا, نہ ان کا تزکیہ کرے گا, نہ ان کی مغفرت کرے گا. اللہ کا سخت ترین عذاب پتہ ہے کہ قیامت میں اللہ دیکھے ہی نہ اس طرف. یہ ظاہر ہے اللہ کی نظر سے تو کوئی رہ نہیں سکتا, یہ ایک مثال ہے. اور اللہ کسی سے بات ہی نہ کرے. اب یہ کہ کوئی گناہگار ہے جس سے اللہ بات کر رہا ہے تو کم سے کم بخشش کا پھر تو امکان ہے. جس سے اللہ بات ہی نہ کرے, وہ 3 لوگ کون سے جنہیں اللہ بات ہی نہیں کرے گا, تزکیہ نہیں کرے گا. فرمایا جن سے اللہ بات ہی نہیں کرے گا, ہائے ہائے ہائے, کمن ادعا اماما ولیست امامتہ من اللہ. ایک وہ جو اپنے آپ کو لیڈر, پیشوا, امام سمجھنے لگے جبکہ اس کی امامت اللہ کی جانب سے نہ ہو. تو وہ جو بعد از وفات رسول اپنے آپ کو امت کا پیشوا بنا کے بیٹھ گئے, کہ اللہ ان سے بات ہی نہیں کرے گا. ابھی سن لیجئے گا, پہلا تو گروہ یہ. پھر فرمایا من جحد اماما, دوسرا وہ گروہ کہ جو کسی امام کا انکار کرتے اور اس کی امامت اللہ کی طرف سے ہو, ان سے بھی اللہ بات نہیں کرے گا. تیسرا پتہ ہے کون سا گروہ؟ جو یہ سمجھے کہ یہ دونوں مسلمان ہیں. یہ حدیث میں آگے آ جائے گا, ایک ایک قدم سلوات پڑھتے ہیں. نصیب من الاسلام. امام نے کہا کہ تیسرا وہ شخص جو یہ سمجھے کہ ان دونوں کا اسلام میں سے کوئی حصہ بھی ہے, چھوٹا سا حصہ, اللہ اس سے بھی بات نہیں کرے گا. آپ ذہن میں رکھیے, لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کہہ دینا, یہ آپ کو دنیا کے کچھ فائدے پہنچاتا ہے جب تک آپ علی ولی اللہ نہ کہیں. دنیا کے فائدے پتہ کیا پہنچتے ہیں؟ مثلا انسان کا جسم پاک ہے, مسلمان کے قبرستان میں دفن ہو سکتا ہے, اس سے ازدواج ہو سکتا ہے. امام نے کہا کہ ان کے جنازوں میں شریک ہو, ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھو. یہ سب دنیا کے فائدے ہیں. آخرت میں جو بغض علی رکھنے والا ہے اس پر آنکھ زیادہ شدید ہے اس شخص کے مقابلے میں جو اللہ کا شریک بنانے والا ہے. یہ حدیث میں, میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, اگر عجیب سا لگ رہا ہے آپ کو تو ہاں. اس لیے امام نے ایک تو یہ عقیدہ امامت کے بارے میں بڑا واضح امام نے بیان, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں میں نے عرض کیا ہے بار بار, اس کو بار بار تفصیل سے دہرانے کی ضرورت نہیں, فقط اشارہ کافی ہو جاتا ہے. کہاں کس جگہ آپ نے کس بات کا اظہار کرنا, کس جگہ اظہار نہیں کرنا, وہ ایک اپنا مقام ہوتا ہے. لیکن آپ کو تو عقیدہ صحیح پتا ہو, پہلی بات. اچھا, امام کے بچپن کا واقعہ ہے, جو کہ ولادت کا جشن ہے, میں بچپن کا واقعہ پڑھوں. تو امام میں آپ جانتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ امام نے اپنے دادا کی شہادت کے بعد 34 برس گزارے ہیں. ٹھیک ہے, امام محمد باقر علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو امام حسین علیہ السلام ظاہری حیات کے ساتھ ہیں. 3 سال 6 مہینے 10 دن امام حسین کے ساتھ گزارے ہیں. پھر 34 سال امام زین العابدین السلام کے ساتھ گزارے ہیں. پھر 19 برس خود امام کا زمانہ امامت. یہ تفصیل ہے.
تو امام نے اس میں بہت سارے مسکنسپشنز کو ٹھیک کیا، کچھ غالیوں کو ٹھیک کیا امام نے جو غلو کرتے تھے، پیرل قرار دینا امام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، عرض میں نہ قرار دیں، طول میں قرار دیں، یہ ہے توحید. ٹھیک ہے، ہاریزونٹل ورٹیکل یاد رہے گا نا آپ کو، جس نے ہاریزونٹل بنا دیا اس نے شرک کیا. اللہ اور علی برابر برابر نہیں ہو سکتا. علی جو کچھ دے اللہ کی جانب سے، یہ عین توحید ہے، ورٹیکل. مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے، اس میں ولایت و توحید ایسی آ جائے گی اگر آپ میرے ساتھ ہیں. مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے، یا علی کہنے کی توفیق خدا دیتا ہے. یا علی اللہ. کل ائمہ میں یہی وہ در یکدانہ ہے. ہاں، ایک صفت امام باقر کی ایسی ہے کہ جو کسی اور امام میں نہیں ہے. کل ائمہ میں یہی وہ در یکدانہ ہے، ایک امام آپ کے دادا ہیں تو ایک نانا ہے. یہ صرف امام محمد باقر علیہ السلام سے مخصوص ہے. جو باپ کی طرف سے حسینی ہے، ماں کی طرف سے حسنی ہے. تو یہ حسنی اور حسینی سلسلہ جمع ہو جاتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام. امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد جتنے امام ہیں وہ حسنی بھی ہیں، وہ حسینی بھی ہیں. وہ یہ کہ اعتراض کا جواب ہے کہ جو ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم حسین کی اولاد کو امام مانتے ہو، حسن کی اولاد کو کیوں نہیں مانتے؟ تو امام حسین علیہ السلام کے بعد جو امام بنے وہ امام حسین کے بیٹے تھے، اور اسی امامت کی کڑی پر جو ازدواج ہوا امام زین العابدین کا، وہ امام حسن علیہ السلام کی دختر سے ہوا، فاطمہ بنت حسن. لم یدرک فی آل الحسن مثلھا، کہ خود امام نے فرمایا کہ آل حسن میں ان جیسی کوئی بی بی تھی نہیں. آل حسین میں امام زین العابدین جیسا کوئی نہیں، آل حسن میں بی بی فاطمہ بنت حسن جیسی کوئی نہیں. ان کا ازدواج جو تو ثمرہ ہے ویسا کہ جو باقر علوم النبیین ہے، ان جیسا امام کوئی نہیں. اس لیے کہ جو باپ کی طرف سے بھی اور دادا کی طرف سے بھی اور نانا کی طرف سے بھی، جن کا سلسلہ امامت سے جا کے جوڑتا ہو، خاص الخاص امام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ لیکن ہر امام کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ جو آپ کو کسی اور امام میں نظر نہیں آئیں گی، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ ساری فضیلتیں بس یہیں آ کے ختم ہو گئی. پھر آج جب امام تقی الجواد علیہ السلام کے بارے میں مثلا گفتگو سنے، آپ کو لگے گا ساری فضیلتیں یہیں پہ آ کے ختم ہو گئی. اور آپ امام نقی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو سنے، آپ کو لگے گا کہ زیارت جامع کبیرہ امام نے تعلیم فرما دی، ساری فضیلتیں یہیں آ کے ختم ہو گئی. یہی تو کیفیت ہے امامت کی، کلنا نور واحد. اچھا، یہ جو نا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد، یہ امام محمد باقر علیہ السلام بالکل بچپن میں تھے. اس وقت ارشاد فرمایا امام زین العابدین نے، ہاں وہ میرے ذہن میں بات آ گئی تو میں اسی سے متصل کرتے ہوئے بات کہہ دوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ ہے. امام زین العابدین السلام کے پاس کون آئے ہیں؟ جابر بن جوفی، امام کے خاص صاحب سر ہیں. علامہ مجلسی نے بھی اس حدیث کو الگ سے کر کے لکھا ہے اور کہا ہے کہ میں اس حدیث کو الگ سے اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اس کے مضامین بڑے عجیب ہیں، اور اس کی نہ صحت پر نہ بطلان پر ہم کچھ کہیں گے، اس لیے کہ جو علم امامت ہے وہ انہی کی طرف واپس پلٹتا ہے، تو ہم نہیں کہہ سکتے کچھ. لیکن بہرحال کوئی ایسی چیز بظاہر مجھے کم سے کم اس حصے میں ایسی نظر نہیں آئی کہ جو قرآن یا سنت قطعیہ سے ٹکرا رہی ہو، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ علامہ مجلسی نے بہرحال لکھا ہے. کہتے ہیں کہ جابر جوفی امام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ مولا میرے عقیدے والے بڑے کم ہیں. امام نے کہا کتنے ہیں؟ کہتے ہیں مولا اس شہر میں شاید 100 ہوں گے، اور حجاز کے اور شہروں میں دیکھیں تو کل ملا کر 1000 یا 2000 ہوں گے، ساری دنیا میں شاید 1 لاکھ ہوں. امام نے کہا بہت بڑھا رہا، ایسا نہیں. کہا امام نے کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میرے عقیدے والے، ان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنا امر ایک روح کے ساتھ ہم پر نازل کیا، ہم چاہیں تو مشرق سے مغرب میں چلے جائیں، مغرب سے مشرق میں چلے جائیں، زندہ کو مردہ کر دیں، مردہ کو زندہ کر دیں.
یہ کتنے ایسے ہیں؟ کہتے ہیں مولا شاید کم ہو ایسے. امام نے کہا کہ جو تم سمجھ رہے ہو نا کہ وہ ہیں ایسے، ان کو لے آنا میرے پاس کر. اگلے دن جابر جوفی لے آئے امام کے سامنے. امام کے سامنے، اب سنیے گا، امام کے سامنے موجود ہیں، اور جابر جوفی نے کہا کہ مولا آپ نے یہ کہا کہ اللہ اپنے امر کی خاص روح آپ پر نازل کرتا ہے، اس کی کوئی قرآنی دلیل ہے؟ تو امام علیہ السلام نے سورہ شورا کی آیت پڑھی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ پر وحی کی ہے. قرآن کی یہاں ذکر نہیں کیا، روحًا من امرنا، ایک روح کی وحی کی آپ پر جو ہمارے امر سے. امام نے کہا سورہ شورا کی آیت ہے. تو وہ کچھ لوگ موجود تھے امام کے سامنے. اچھا باہر سے معذرت، میں یہاں پہ کسی پر بات نہیں کر رہا، لیکن امام نے کہا کہ جو تم سمجھ رہے ہو نا کہ تمہارے عقیدے اولئک المقصرون، وہ مقصر ہے. تو امام سے انہوں نے پوچھا کہ مقصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو امام نے اس وقت یہ جواب دیا کہ جو یہ نہ سمجھ سکے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا کہ مشرق سے مغرب میں جائے، مغرب سے مشرق میں جائے، آسمان سے زمین میں جائے، آسمان زمین سے آسمان میں آئے. اور پھر کچھ باتیں امام نے اور بیان کی. اور اس کے بعد وہ گروہ آیا امام کے پاس. تو امام نے کہا کہ کیا تم یہ یقین رکھتے ہو کہ اللہ عرش پر قدرت رکھتا ہے؟ اب امام زین العابدین پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم یقین رکھتے ہیں اللہ عرش پر قدرت رکھتا ہے. تو امام نے یہ کہا کہ پس کیا یہ یقین رکھتے ہو کہ امام کا خود کا نام کیا ہے؟ علی، اور بیٹے کا نام کیا ہے؟ محمد. فَإِذَنْ عَلِيٌّ يَسِيرُ بِصُورَةِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدٍ يَسِيرُ بِصُورَةِ عَلِيٍّ. کیا تم یقین رکھتے ہو کہ علی محمد بن جائے، محمد علی بن جائے؟ یہ تعبیر جس کو لطف آئے، جس کو دیکھیں میرے پاس وقت کم ہے، ویسے بھی مجالس کے اعتبار سے بھی آگے، تو اب جو کچھ ہے مجھے پہنچا دینا اب تک، جو کچھ معرفت کا درجہ کچھ بڑھ جائے انشاءاللہ سے. تو ذرا دیکھیں کہ کیا تم یقین رکھتے ہو کہ محمد علی بن جائے، علی محمد بن جائے؟ امام کا اشارہ اپنی جانب تھا. اس سے آپ استفادہ کر لیں کچھ اور منزلوں پر، وہ پھر ایک الگ منزل ہے. تو وہ دیکھنے لگے. تو امام باقر بچپن میں تھے، امام باقر کا جشن پڑھ رہا ہوں نا میں. وہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ تم بولتے کیوں نہیں، تم کہتے کیوں نہیں میرے بابا کو؟ کہتے ہیں کہ ہم سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیا کہیں. اب اللہ کی قدرت ہے یہ، ہاں اللہ کی قدرت ہے. تو اللہ اکبر. امام زین العابدین نے پوچھا کہ من ہوا، امام باقر کی طرف اشارہ کر کے، بچہ یہ کون ہے؟ کا ابن کا محمد، آپ کا بیٹا محمد. کا من انا، میں کون ہوں؟ کا ابوہ علی، آپ ان کے بابا علی ہیں. فتکلم بکلمات، امام نے کچھ کلمات ایسے کہے کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے. فاذن علی بمحمد ومحمد بعلی. محمد علی ہو چکے تھے، علی محمد ہو چکے تھے، شکل میں، کیفیت میں. اس وقت امام نے یہ فرمایا کہ کلنا نور واحد، فاولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. تو یہ بھی ایک منزل تھی جو امام نے بیان فرمائی. اللہم صلی علی. میں آپ کی زندگی کے پریکٹیکل معاملات تک بھی آؤں گا. جو لوگ یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ پریکٹیکلی کچھ مولا بتائیے گا، تو کچھ وہ بھی ابھی عرض کرتا ہوں بھی. لیکن پہلے ایک بات ہو جائے. امام نے مثلا یہی وہ امام ہے جنہوں نے وہ محیر العقول زیارت تعلیم فرمائی کہ جو آپ بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ کی پڑھتے ہیں. یا ممتحنۃ امتحنک الا الذی خلقی قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرا. یہ جو آیت ہے نا، یہ جو زیارت ہے نا، اے وہ امتحان شدہ کہ جن کا امتحان اللہ نے لیا اس وقت لیا کہ جب انہیں خلق نہیں کیا تھا تو انہیں امتحان میں صبر کرنے والا پایا. تو ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ آپ پر یقین اور آپ کے بابا کی تصدیق اور آپ کے شوہر کی ولایت پر ایمان کے ذریعے سے ہماری طہارت حاصل ہو جائے. یہ پوری زیارت جو ہے، یہ تعلیم کس نے کی ہے؟ ایسی زیارت کو امام کے علاوہ تو تعلیم کر نہیں سکتا تھا. یہ تعلیم کردہ امام محمد باقر علیہ السلام، جن کے جشن میں آپ موجود ہیں. زیارت عاشورہ جو انشاءاللہ آپ روزانہ پڑھ رہے ہوں گے، چاہے 100 درود کے ساتھ نہ پڑھ سکیں، 100 لعنت کے ساتھ، لیکن کم سے کم ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے. یہ جو آپ کو کس نے تعلیم دی؟ امام محمد باقر علیہ السلام. جو کچھ علم کا دریا بہ رہا ہے، سب کچھ
کچھ امام محمد باقر علیہ السلام سے، آپ یقین فرمائیے گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کی زندگی کے وہ احوال، مثلا امام نے خود یہ فرمایا، امام کی ولادت کی بات ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بابا زین العابدین علیہ السلام، انہیں اپنے سارے بچوں سے ایک جیسی محبت نہیں تھی۔ چاہے امام باقر علیہ السلام سے محبت ہے وہ تو جدا ہے نا، کہ لیکن وہ سلوک کرتے تھے سارے بچوں کے ساتھ ایک جیسا، اور کہتے تھے کہ میں اس لیے ایک جیسا سلوک کرتا ہوں تاکہ یوسف علیہ السلام کا قصہ نہ دہرا دیا جائے۔ اب اس میں کتنا بڑا درس ہے دیکھیں ہماری زندگی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک مل کے اور صلوات بھیجیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام پر، اللہم صل علی۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی کسی اولاد سے زیادہ محبت ہو، اس کے اس طرح سے اظہار نہ کیجئے کہ دوسروں کے دلوں میں حسد پیدا ہو جائے، جو خود خاندان کی دشمنی کا سبب بنتا ہے۔ لہذا فرمایا امام نے کہ میرے بابا ایک جیسا سلوک کرتے تھے تاکہ قصہ یوسف نہ دہرایا جائے۔ لیکن ایک مرتبہ آپ کے ایک بچے نے نماز پڑھی، دوسرے نے بچے نے نماز نہیں پڑھی، جس نے نماز پڑھی تھی آپ نے اس کی تعریف کی، یہ اپریسیشن ہے، یہ عدل ہے۔ لیکن کبھی ہوتا ہے کہ گفٹ دینے میں، وصیت کرنے میں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کو محروم کر دیا، اب پورا محروم تو کیا نہیں جا سکتا، بہرحال 1/3 وصیت پر عمل ہوگا، باقی پہ تو تقسیم ہی ہوتی ہے پھر وصیت جو وراثت ہے۔ لیکن جتنا اگر کہیں کوئی ناانصافی دکھائے گا اپنے بچوں کے ساتھ معاملات، تو امام نے کہا تم خود شیطان کو داخل ہونے کا راستہ دیتے ہو۔ اس کے بعد امام اسلام نے ایک اور لفظ ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ یحفظ الاطفال بصلاح آبائی، اگر تم یہ دیکھو کہ کسی کا باپ بہت نیک تھا اور اچھا تھا، اس خاطر اس کے بچے کا احترام کر لو، اس کی حفاظت کر لو۔ آپ کئی مرتبہ ہوتا ہے ایک عالم کا بیٹا ہے، کسی شاعر کا بیٹا ہے، کسی اور فقیہ کا بیٹا ہے، آپ کیوں احترام رکھتے ہیں؟ یہ جو ہمارا احترام کا طریقہ یہ سکھلایا ہوا امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ کسی نے آپ پر احسان کیا، وہ شاید دنیا سے چلا گیا، اس کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ نیکی کرو، بچوں کے ساتھ نیکی کرو باپ کی نیکیوں کی وجہ سے، یہ امام باقر علیہ السلام نے تعلیم فرمایا۔ پھر فرمایا کہ میں آپ کے سامنے ان چند پریکٹیکل نکات کو پیش کر رہا ہوں کہ جو بڑے اہم ہیں۔ فرمایا کہ ساری زندگی کی کامیابی کا راز ان 3 باتوں میں، التفقہ فی الدین والصبر علی النائبہ والتقدیر علی المعیشہ۔ اور کیجئے گا کا دین کو گہرائی میں سمجھو، سطحی نہ سمجھو، گہرائی میں سمجھو۔ تفقہ کا لفظ امام نے استعمال کیا۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ دیکھیں آپ کی ڈائٹ فقط وہ نہیں کہ جو آپ کھاتے پیتے ہیں، تو آپ کی ڈائٹ ہے اس میں تو آپ کانشیس رہتے ہی، آپ کی ڈائٹ وہ بھی ہے جو آپ دیکھتے ہیں، آپ کی ڈائٹ وہ بھی ہے جو آپ سنتے ہیں، آپ کی ڈائٹ وہ بھی ہے جو آپ پڑھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو کہہ کر آپ کے بچوں کے لیے کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ دیکھنا آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، وہ ان کی ڈائٹ ہے۔ آپ کے بچے کیا کھیلتے ہیں، جو صبح دوپہر شام جو کچھ کھیل رہے ہیں نا، وہ یقیناً کوئی نہ کوئی ایک لمٹ بنائیے، کیونکہ امام باقر علیہ السلام ہی نے فرمایا ہے کہ سب سے شر ان والدین میں ہوتا ہے جو اولاد تک پہنچتا ہے کہ جو بچے کی ہر بات کو مان کر اسے افراط میں ڈال دے۔ یہ امام نے فرمایا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسعت عطا کی، ضروری نہیں کہ آپ ہر بات کو مانیں گے بچے کی، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو چلیں رزق میں بڑی وسعت عطا کی، لیکن آپ کو حکمت بھی عطا کی، آپ کو منطق بھی عطا کی، آپ کو دین عطا کی۔ جو بچہ کہہ رہا ہر موقع پر اگر اسے دلاتے رہیں گے، ہر بات ہی مانتے رہیں گے، امام نے کہا ایک دن بچہ افراط کا استعمال کیا، یعنی ایکسٹریم پہ پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ہی ایکسپیکٹس کہ جو وہ کہے وہ ہو، اور جب نہیں ہوتا تو پھر فساد۔ تو پہلے سے آپ نے کیوں ایسی عادت ڈالی تھی؟ آپ یہ عادت نہ ڈالیں کہ اسے دن بھر میں جب صبح دوپہر شام رات جب وہ اپنا آئی پیڈ کھولنا چاہے گا وہ کھول لے گا، غلط ہے یہ۔ اور والدین نے کہیں نہ کہیں اس کے لیے اہتمام کیا بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کی تشویق کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، بچے کی ڈائٹ فقط وہ نہیں کہ جو کھا رہا ہے، وہ بھی ہے کہ جو وہ دیکھ رہا ہے، وہ کھیل رہا ہے، اس میں کیا منظر ہے، اس میں کیا وائلنس ہے، جو کچھ ہے وہ بھی اس کی ڈائٹ ہے۔ امام نے کہا دین کو گہرائی میں سمجھو، ہاں پہلی بات۔ دوسرا صبر علی النائبہ، مصیبتوں پر صبر رکھو، پیشنس رکھو۔ تو یہ بچے ماں ہی نہیں سکتا اگر آپ نے اس کی ہر خواہش پوری کی، پیشنس کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اور تیسرا فرمایا تقدیر علی المعیشہ، یہ بہت ویری ویری امپورٹنٹ یہاں رہتے ہوئے، کہ معیشت میں بھی میانہ روی رکھو، یعنی کہ میں نے عرض کیا
کیونکہ اب ہر ایک کے پاس 4 4 5 5 کریڈٹ کارڈز ہیں، وہ جو چاہے وہ خرید لے. لیکن آپ اپنی عقل سے سوچیں گے کہ آپ کی یہ ضرورت ہے، چلے لگژری ہے یا خالی شو آف ہے. میں آپ سے لگژری کا تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس کو ختم کر دیجئے، چلیں وہ ایک حد تک بات ہے، لیکن شو آف تو ختم کیجئے کم سے کم. جو نہ ضرورت ہے، نہ نیسیسٹی ہے، نہ لگژری، کچھ بھی نہیں ہے، صرف شو آف ہے. ایسا بہت کچھ ہے ہمارے نظام میں، ہماری زندگی میں. امام نے کہا اس کو ٹھیک رکھو گے تب کامیابی، ورنہ نہیں. نسلوں میں اس کا اثر جائے گا. اب آپ دیکھیے امام باقر علیہ السلام کہاں وہ جابر جوفی کو معارف بیان کرتے ہوئے، بی بی فاطمہ زہرا السلام علیہ کی زیارت تعلیم دیتے ہوئے، اور پھر زیارت عاشورہ کا بیان کرتے، اس کے بعد کتنا ریز ڈیپتھ میں آ کر امام السلام نے گھر کے بچوں کی تربیت کے معاملات پر گفتگو کی. یہ ہے باقر علوم النبیین. عرش سے لے کر فرش تک کوئی ایسا موضوع ایسا نہیں کہ جو امام باقر علیہ السلام نے اپنی حدیث میں بیان نہ کر دیا ہو. آپ سے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جن امام کے جشن میں آپ موجود ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک بات اور، امام نے ایک اچھا لباس پہنا ہوا تھا. کسی نے آ کر امام سے کہا بہت اچھے لگ رہے ہیں مجھے. امام نے کہا کہ اپنی زوجہ کے لیے پہنا ہے، اس لیے کہ اگر مرد اپنے آپ کو سنوار کے رکھے تو تزید فی عفت النساء، خاتون کی عفت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ خالی ان کی ذمہ داری نہیں، آپ کی بھی ذمہ داری. ولادت کے جشن میں تو میں کہہ سکتا ہوں نا، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، تو کچھ اپنی بھی ڈینٹنگ بینڈنگ کریں آپ اور سدھار کے رکھیں. کیا تزید فی عفت النساء. اب آپ کین یو امیجن کہ امام علیہ السلام ان امور پہ بھی گفتگو کریں. امام نے کی. ایک شخص آیا امام کے پاس، بڑا بہترین روم تھا اور بڑا اچھا سا کمرہ سجا ہوا تھا، بہترین پردے لگے ہوئے. تو آ کے حیرت سے دیکھ رہا ہے ادھر ادھر تانے، اچھا اتنا بہترین گھر ہے امام کا. اب بعض لوگ جیسے سمجھتے ہیں کہ بھائی مولوی کا گھر بھی آدھا ہی جملہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے سمجھانے کے لیے کا، اور ضرورت ہی نہیں آگے کہنے کا. تو وہ بھی بڑے غربت میں رہے بس. تو بہت اس کو تعجب، ارے امام ہوتے ہوئے ایسا. امام نے محسوس کیا فوراً، کہتے کو کل واپس آنا، کل آؤ گے دوبارہ دعوت میں ہمارے یہاں؟ کہ جی جی مولا آؤں گا. اگلے دن پھر آیا، امام ایک اور حجرے میں لے کر گئے، بالکل سادہ سا. اس کو لگا کہ ہاں یہ امام کے مطابق ہے، وہ تو بڑا زبردست سجا ہوا تھا. امام نے کہا دیکھو میں نے جس سے ازدواج کیا اس کو مہر دیا ہے، یہ اس نے اپنے مہر کی رقم سے، جو ان کی ملکیت ہے، اپنے حجرے کو بنایا ہے. چونکہ اسراف نہیں تھا، لہذا امام کی ہر زوجہ کوئی اس عصمت صغرا وغیرہ کی منزل پہ تھوڑی فائز ہے کوئی. تو امام نے کہا کہ ہم نے اسے بنانے دیا. وہ کل میری زوجہ کے حجرے میں تم وہاں روم میں تھے، یہ آج میرے روم میں ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بہت جلدی جج نہ کریں کسی کو. فوٹو سے جج نہ کریں، کم سے کم ویڈیو تو ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فوٹو کا مطلب ہے ایک لمحہ. اب فرض کیجئے کہ شہادت کی شب تھی، آپ سے کوئی ملنے کے لیے آیا، ہم نے اس کو مسکرا کے یوں کہا، اسی وقت کسی نے تصویر لے لی، کہ دیکھیں مولانا صاحب کو شہادت کی شب میں بھی ہنستے ہنستے بات کر رہے تھے. فوٹو سے نہ جج کریں، کم سے کم ایک ویڈیو تو. مطلب یہ کہ امام علیہ السلام نے اس بات سے سمجھایا کہ کسی کو ایک موقع پر دیکھ کے اس کا فیصلہ نہ کر لیا کرو، تھوڑا موقع دو. تو امام نے اس کی وضاحت فرمائی. یہ بھی امام کے گھر کی بات ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ. وہ واقعہ میں آپ کو یکم ذی الحج کے جشن میں سنا چکا ہوں، آپ کو یاد ہو جانا، مجھے یاد ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک ریڈ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا. ارے بھائی یہ چونکہ آپ سے ایسا شاید بہرحال، لیکن یہ کہ ریڈ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا، اور کسی نے امام سے آ کر کہا، عجیب طریقے سے دیکھا امام کو، کہا تھوڑا سا ایسا معنی خیز انداز میں ہنسا. اب میں
ریڈ ٹی شرٹ اور جینس کی پینٹ پہ آ کے ممبر پہ بیٹھ جاؤں تو آپ تھوڑا سا مجھے دیکھیں گے نا کہ یار یہ مولانا صاحب کا تو ڈریس نہیں ہے، کیسے بیٹھے. تو امام علیہ السلام کی شؤون کے مطابق چونکہ وہ لباس سے نہیں لگا تو دیکھا، امام نے محسوس کیا، کہا میری زوجہ نے مجھ سے کہا اس لیے میں نے پہنا ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ امام نے ایڈجسٹ کر لیا. اگر کہیں کوئی حرام بات نہیں ہے، دین سے مخالف نہیں، امام نے ایڈجسٹ کیا. لیکن پھر اگلی بار پھر آیا امام کے پاس اور امام نے کہا کہ اسے پتا چلا گھر میں کہ طلاق دے دی امام نے اس زوجہ کو. ارے جس خاطر آپ نے اتنا ایڈجسٹ کیا تھا اور ایسا ریڈ ڈریس پہنا تھا کہ جو امامت کی شان کے مطابق بھی نہیں لگ رہا تھا، آپ نے طلاق دے دی اسے. کہ اس لیے کہ میں نے علی جون ابی طالب کے بارے میں ایک بری بات سنی اس سے، وہ نہیں برداشت. یہ ریڈ لائن سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ یہ ریڈ لائن سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ امام علیہ السلام، یہاں پہ چونکہ کہ کٹنگ بھی ہے مغرب سے پہلے تو مجھے بات بس ختم کر دینی. امام علیہ السلام گھر میں بچوں کو نماز فجر کے لیے جگاتے تھے، جتنے بچے ہوتے تھے. یہ آپ کو 14-15 سال بعد نہیں کرنا، بلکہ بعض امام کے جو خدام تھے وہ کہتے تھے کہ مولا یہ بچہ تو نماز پڑھنا بھی نہیں جانتا. امام نے کہا سبحان اللہ کہنا جانتا ہے، بس کو کہو کہ آئے سبحان اللہ کے نماز کے وقت تک بس. بلکہ امام علیہ السلام نے باقاعدہ ایک حدیث میں سمجھایا ہے کہ جب بچہ 3 سال کا ہو جائے، یا 3 قمری سال مراد ہے، شمسی نہیں، قمری یعنی اسلامک کیلنڈر، کہا کہ جب وہ 3 برس کا ہو تو اس کو کم سے کم لا الہ الا اللہ کہنا آنا چاہیے. 4 برس کا ہو محمد رسول اللہ کہنا آنا چاہیے. 5 برس کا یا اس کے قریب ہو جائے، جب اس کو یہ پتہ چل جائے، کتنی حسین تعبیر ہے، کہ اس کا رائٹ ہینڈ کیا ہے اور لیفٹ ہینڈ کیا ہے، اس کو اتنی سمجھ ہو، پھر بتاؤ قبلہ کہاں پر ہے، کیونکہ رائٹ اور لیفٹ کی اس کو تمیز ہو چکی ہے. میں انہوں نے کہا قبلہ بتاؤ. اور 6 سال کا ہو جائے تو رکوع کرنا تک سکھلا دو، اور 7 برس کا ہو جائے تو چہرہ دھونا یعنی وضو کرنا سکھلا دو. 7 برس میں اس کو نماز آ جانی چاہیے. یہ ترتیب امام نے بیان فرمائی. تو یہ ماشاءاللہ کئی ساری چیزیں تھیں کہ جو آج کی گفتگو میں بیان ہو گئیں. الحمدللہ معارف سے لے کر ہم نے کوشش کی، بعض عقائد سے لے کر. سبحان اللہ. ایک یہاں سے وہاں تک اور مل کے صلوات بھیجیے گا محمد علی محمد علیہ محمد وعجل فرجہم. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کرتے ہوئے یہاں سے وہاں تک امام حسن اور امام حسین کی روح شاد ہو جائے. اس لیے کہ بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو کئی مرتبہ ماں باپ سے زیادہ خوشی گرینڈ پیرنٹس کو ہو رہی ہوتی ہے. تو آج امام محمد باقر کے نانا بھی بڑے خوش ہیں اور دادا بھی بڑے خوش ہیں. بچوں کے لیے گزارش کر دوں، گویا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ کے نواسے کا جشن ہے، یہ جو خود رسول اللہ کا نواسا ہے اس کے نواسے کا جشن ہے. سبحان اللہ. ایک یہاں سے وہاں تک 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد علی محمد صلی اللہ علیہ محمد علی محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.